اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو، اس کے گھمنڈ کو وار کے اندر اس کو ایک مکمل شکست سے دوچار کیا. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈویل اے لاٹ آن واٹ ہیپنڈ. اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو ہوا وہ اس قوم کا بچہ بچہ، وہ آپ سب جانتے ہیں. دی بلیف ان آر سیلف کہ جو پھینکو گے ہم کھڑے ہیں، ٹریڈیشنل نان ٹریڈیشنل جو تم نے ڈالنا کرو. وہ جو ہم آپ کو ہمیشہ سے کہتے تھے کسی کا باپ بھی پاکستان پہ آنچ نہیں لا سکتا، جو قائد اعظم نے فرمایا تھا nothing can undo پاکستان. مارکہ حق میں کئی گنا بڑے دشمن اور اس کے غرور کو خاک میں ملایا. بھارت کو صرف ایک جھلک دکھائی، طاقت کا صرف 10 سے 15% تھا. ترجمان پاک فوج کا بھارت کے لیے 2 ٹوک پیغام کہا، ہم تب بھی تیار تھے، اب بھی تیار ہیں. مارکہ حق میں ڈیٹرنس قائم کیا، جنگ کا زاویہ بدل دیا. بھارت نے جو کرنا ہے کر لے، چاہے روایتی ہو یا غیر روایتی، پوری طاقت سے جواب دیں گے. کوئی پاکستان پر آنچ نہیں لا سکتا. ملک کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے. 2 جوہری طاقتوں میں جنگ کی کوئی گنجائش نہیں. پاک افواج کی مارکہ حق میں کامیابی پر قوم کو مبارکباد. کہ اب ہم 8-0 پہ ہیں اور ہماری کنفرمڈ کلز جو ہیں وہ 4 رافیلس، 1 سو-30، 1 MiG-29، 1 Mirage 2000 اور ایک ایکسپینسو ملٹی رول انمینڈ سسٹم آلسو. ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف نے کہا، بھارت سے جنگ میں پاکستان کی فتح کا سکور 8-0 تھا. بھارت کے 4 رافیل اور 1 سخوئی طیارہ تباہ ہوا. 1 MiG اور 1 میراج طیارہ بھی مار گرایا. بھارت کے کئی طیاروں کو شدید نقصان پہنچا. پاکستان کا رد عمل دشمن کے لیے عظیم سرپرائز تھا. بھارتی فوج فلم کا اسکرپٹ بنا سکتی ہے، آپریشنل پلان نہیں بنا سکتی. ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف نے کہا، مارکہ حق میں پاک ایئر فورس نے تاریخی کارنامہ سر انجام دیا. دشمن کی ہر سرگرمی کو نوٹ کر رہے تھے. سائبر فورس نے بھارت کے کمیونیکیشن سسٹم کو ناکارہ بنایا، بھارت کے ڈیٹا سینٹر کو بھی نشانہ بنایا. رافیل طیاروں کے ڈیٹا لنکس، امیج، کمیونیکیشن، گائیڈنس کھو گئے تھے. دشمن کے جنگی طیارے گرا کر فضائی برتری ثابت کر دی. بھارت آج تک سوچ رہا ہے اس کے ساتھ آخر ہوا کیا. ڈپٹی چیف آف نیول اسٹاف نے کہا، امن ہو یا جنگ اپنا دفاع کرنا خوب جانتے ہیں. بھارتی بحریہ کی ہمارے پانیوں کا رخ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی. بھارت نے خفت مٹانے کے لیے غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے. ہم امن کے خواہاں ہیں، مگر امن ہماری کمزوری نہیں، اپنی صلاحیتوں میں دن بدن اضافہ کر رہے ہیں. ترجمان پاک افواج نے کہا، بات چیت سیاسی جماعتوں کا استحقاق ہے، بات چیت سے مسائل حل کریں. کس نے روکا ہے؟ افواج پاکستانی سیاست میں اسٹیک ہولڈرز نہیں، ہم ریاست پاکستان کی آرمڈ فورسز ہیں. پارلیمنٹ نے ملٹری ڈائریکشن سیٹ کرنی ہے. ہم کسی سیاسی سوچ کی نمائندگی نہیں کرتے. ہمیں خود پر اور قوم پر بھروسہ ہے، قوم کو بھی ہم پر بھروسہ ہے. کسی کی جرت نہیں کہ فوج اور عوام کے درمیان آ سکے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، ایران امریکہ جنگ رکوانے کے لیے پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا. پاکستان نے امریکہ ایران سے دن رات رابطے کیے. یقین ہے جنگ بندی مستقل ہوگی اور خطے میں پائیدار امن قائم ہوگا. خطے میں امن کے لیے پاکستان کا کردار سنہری حروف میں لکھا جائے گا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امن کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی سے ملاقات. ایرانی صدر نے کہا، ملاقات اعتماد، عاجزی اور گہرے خلوص سے بھرپور ماحول میں ہوئی. سپریم لیڈر کے انداز گفتگو اور نقطہ نظر نے بہت متاثر کیا. ملاقات تقریباً 2.5 گھنٹے جاری رہی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 14 اور 15 مئی کو چین کا دورہ کریں گے. کہا، امید ہے دورہ چین سے پہلے معاہدہ ہو جائے گا. ایران معاہدہ کرنے کے لیے بےتاب ہے. مذاکرات کے دوران ایران سے اچھی بات چیت ہوئی. لگتا ہے ہم ایران سے معاہدے کے قریب ہیں. ایران نے معاہدہ نہ کیا تو شدید بمباری کریں گے. پاکستان کے خطے میں قیام امن کے لیے رابطے. وزیر اعظم شہباز شریف اور قطر کے وزیر اعظم کا رابطہ. خطے کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال. پائیدار امن کے لیے سفارتی کوششوں کو آگے بڑھانے کے عزم کا اعادہ. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا رابطہ.
DGISPR ने कहा सऊदी अरब को खतरा हमारे लिए भी खतरा है, हमें सऊदी अरब की सिक्योरिटी और सलामती अजीज है, सऊदी अरब को भी पाकिस्तान अजीज है, पाकिस्तान और सऊदी अरब के गहरे और बरादराना ताल्लुकात हैं, मुहाफ़िज़ीन हरमैन शरीफैन का एजाज़ हर पाकिस्तानी के लिए अहम है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने कहा मार्का हक में पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी मिली, श्रीनगर से भटिंडा तक पाक फ़िज़ाइया ने दुश्मन को सबक सिखाया, पाक फ़िज़ाइया ने दुनिया के सर फहरिस्त लड़ाका तैयारों को खाक में मिला दिया, दुश्मन की तमाम तंसीबात पाक फ़िज़ाइया के निशाने पर थीं, भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को शदीद नुकसान पहुंचाया, साइबर शाहीनों ने दुश्मन की साइबर सिक्योरिटी को तबाह कर दिया, पाकिस्तानी शाहीन अपनी फ़िज़ाई हदूद के मुहाफ़िज़ हैं। तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दिन रात भारत के ख्वाब में आते हैं, भारत को अब आगे बढ़ना होगा, पता नहीं कौन सी ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी कर रहे हैं, भारतीय फौज पता नहीं सिंदूर से क्यों नहीं निकल रही, कोई मसला नहीं, भारत अगले पिछले दोनों सिंदूर की तैयारी कर ले। कैम्ब्रिज का A-लेवल रियाजी 1 का पर्चा लीक होने पर मंसूख, कैम्ब्रिज इंतजामिया का 9 जून को इम्तिहान लेने का ऐलान, कहा जिन रीजन्स में पर्चा लीक हुआ वहां तमाम उम्मीदवार पेपर देंगे, पर्चा लीक होने की तहकीकात की जा रही हैं, जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल पर सब्सिडी का मौजूदा सिस्टम खत्म करने का प्लान, 8 माह में नया निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा, पाकिस्तान की IMF को यकीन दहानी, सब्सिडी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डाटा की बुनियाद पर फराहम की जाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों और कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की दुनिया मोतरफ, बैनुल-अक़वामी जरीदे ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में फील्ड मार्शल के किरदार को इंतहाई अहम करार दिया, हिस्पानवी जरीदे ने कहा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेचीदा मामलात को बेहतर अंदाज में समझते हैं। 14 अगस्त पर अजीमुल शान परेड होगी, तर्जुमान पाक अफवाज का ऐलान, कहा किसी को शक है तो जान ले कि अपनी ताकत की एक किस्त हमने दिखाई है, पावर पोटेंशियल की छोटी सी झलक आवाम को दिखाएंगे। दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त का 1 साल मुकम्मल, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाकिस्तान के हाथों भारत की शिकस्त तारीख का नाकाबिले फरामोश बाब बन गई। लाहौर में मार्का हक की सालगिरह पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा, आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, अपनी सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस हक के दिफा के मौसर इस्तेमाल की मिसाल बना, फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन को फैसला कुन जवाब दिया, कश्मीर समेत बुनियादी तनाज़ात के हल के बगैर जनूबी एशिया में। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा भारत ने जारी हद की तो पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा, सिंतास मुआहदे पर तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं, सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं, पाकिस्तान जंग की नहीं मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत करता है, पाकिस्तान कभी भारत के साथ मुज़ाकरात से पीछे नहीं हटा, अपने हुकूक का दिफा करना जानते हैं। पंजाब की हदूद से गुजरने वाली दरामदशुदा अशिया पर 0.9% टैक्स आयद होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्ट पंजाब असम्बली से मंजूर, पंजाब में पैदा होने वाली अशिया की बरामद पर भी टैक्स आयद होगा, अफसरान किसी भी चीज़ की निगरानी और तस्दीक करने की मजाज होंगे, पंजाब की दाखिली, खारजी और ज़रूरी जगह पर नाकाबंदी की जाएगी।
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا مشرق وسطیٰ کی کشیدگی کے باوجود اپنے اہداف حاصل کر رہے ہیں، امید ہے مشرق وسطیٰ تنازع جلد ختم ہوگا۔ اپریل میں ترسیلات زر میں اضافے کا امکان ہے۔ قائمہ کمیٹی خزانہ کے اجلاس میں مزید کہا برآمدات کو بڑھانے کے لیے اضافی اقدامات کیے جائیں گے۔ رواں مالی سال شرح نمو میں اضافے کا امکان، گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا مشرق وسطیٰ میں کشیدگی سے توانائی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، کشیدگی میں جیسے ہی کمی آئے گی مہنگائی میں کمی ہوگی۔ IMF بورڈ منظوری کے بعد مالی ذخائر $17 ارب تک پہنچ جائیں گے۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس کل ہوگا۔ غیر استعمال شدہ پلاٹس پر ٹیکس لینے کا قانون کالعدم، وفاقی آئینی عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ انکم ٹیکس قانون کا سیکشن E7 کالعدم قرار، FBR کے اٹھائے گئے تمام اقدامات بھی کالعدم قرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ گلگت بلتستان، شمسی توانائی کے منصوبوں، دانش اسکولز کا سنگ بنیاد رکھا، پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تحت طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے، کہا ہونہار اور قابل بچے پاکستان کا فخر ہیں، سیاسی سفر میں کبھی میرٹ پر سمجھوتا نہیں کیا۔ غیر قانونی کارروائی پر پیرا اہلکاروں کو 3 سال قید کی سزا ہوگی، وزیر اعلیٰ پنجاب کی اہلکاروں کو 30 جون تک باڈی کیم لگانے کی ہدایت، پیرا فورس کے 4000 اہلکاروں اور افسران کی اسکروٹنی کا حکم۔ مریم نواز نے کہا کرپشن یا اختیارات کے ناجائز استعمال کرنے والے کو مثال بنا دیا جائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا سرکاری زمین پر کسی کا بھی قبضہ ہو نرمی نہیں ہوگی۔ اسلام آباد میں 1000 ارب روپے کی پراپرٹی ریکور کرائی گئی، مزید کارروائیاں بھی جاری رہیں گی۔ سندھ حکومت کا خواتین کے لیے مزید 1000 الیکٹرک اسکوٹیز خریدنے کا فیصلہ، لڑکانہ، دادو، حیدرآباد، سانگھڑ میں انٹرسٹی پیپلز بس سروس بھی شروع کی جائے گی۔ سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا کراچی کے لیے نئی الیکٹرک اور ڈبل ڈیکر بسیں لا رہے ہیں، خیرپور تا روہڑی نئے روٹس آئندہ ہفتے سے شروع کرنے کا اعلان۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں 11 مئی تک ہیٹ ویو کی صورتحال برقرار رہے گی، PDM میں سندھ کا الرٹ جاری، دادو، نواب شاہ، گھوٹکی، خیرپور سمیت مختلف شہروں میں درجہ حرارت 49 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان، کراچی میں درجہ حرارت 35 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا جنگ بندی نہ ہوتی تو بھارت کا بہت زیادہ نقصان ہوتا، جان چھڑانے پر بھارت کو ڈونلڈ ٹرمپ کا شکر گزار ہونا چاہیے، فیلڈ مارشل کی لیڈرشپ پر یقین رکھیں، رزلٹ اچھا ملے گا۔ مارکہ حق میں ستارہ جرت حاصل کرنے والے پائلٹس کو اعزازات سے نوازا گیا، بھارت کی شکست کا اعلان کرنے والے ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد اور ٹیم کو بھی ایوارڈ دیا گیا، ایئر چیف نے شہداء اور غازیوں کو بھی ایوارڈ سے نوازا۔ ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت دادو میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، تربت لاڑکانہ میں 46 ڈگری، سکھر سبی میں 45 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں پارہ 35 ڈگری تک پہنچا، لاہور میں 36، اسلام آباد پشاور میں 35 ڈگری ریکارڈ، کوئٹہ میں 35، گلگت میں 34، اسکردو میں 26، مظفر آباد میں 34 اور سری نگر میں 28 ڈگری ریکارڈ۔